ہمیں معروف پولیٹیکل اکانومسٹ استاد جناب ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب نے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. تین بڑی ہم بنیادی طور پر تو ہم آتے ہیں اس کی طرف, یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ہم منتظر ہیں اور ہمیں بڑی ضرورت بھی ہے یہ جو IMF کے پروگرام ہے, کیونکہ باقی فنڈنگ بھی ادھر سے آنی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اٹ ول گو تھرو ڈسپائٹ آل دا ہولا بلو اینڈ ساری جو یہ شور سیاسی پڑا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی, اور یہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے یہ IMF کا پروگرام؟ جی مجھے تو یہی امید ہے, کیونکہ IMF کی جو ایڈ ہے وہ اوسٹینسبلی ان کا اپنا کہنا یہی ہوتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جو ان کے ساتھ اگریمنٹس وغیرہ ہوئی ہیں جس پر ہم نے اپنے اینڈ پہ عمل درآمد کیا ہے, تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی اپنے اینڈ پہ عمل درآمد کریں گے. ویسے میں نے یہ آپ کو کہا ہے کہ یہ اوسٹینسبل بات ہے, کیونکہ حقیقت میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیچھے سے سٹرنگز جو ہیں وہ کھینچی جا سکتی ہیں اور چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں, مگر امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید ہے کہ جو باہر سے پریشر آیا ہے سیاسی معاملات کے حوالے سے, اس پہ بھی حکومت اور حزب اختلاف پارٹی جو ہے کچھ کمپرومائز ٹیبل پہ آ کر ریچ کریں گی. یہی میرا خیال ہے ملک و قوم کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن سر اگر ہم سیاسی معاملات سے نکل بھی جائیں, ہم IMF کی ہی بات کریں تو IMF کا وفد جو ہے وہ فروری میں آ رہا ہے اور ہمارے اہداف پورے نہیں ہوئے, نہ ہمارا ٹیکس شارٹ فال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کے علاوہ ہماری جو قانون سازی کرنی تھی وہ بھی نہیں ہو پائی. اہداف مکمل نہیں ہوئے, نہ ہی ہمارا جو ہے گردشی قرضہ جو ہے اس کا ہدف مکمل ہوا ہے. تو ہم IMF کو کیسے مطمئن کریں گے سر؟ دیکھیں یہ مائنر ڈیٹیلز ہیں میرے حساب کے اندر کہ ان پہ IMF جو ہے وہ کچھ وہ کمپرومائز کر لیں گے, کچھ ہم جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ جی اس کو آئندہ اس طرح سے کر لیں گے, پورا اس طرح سے کر لیں گے. میرے حساب میں اس وقت IMF کا جو پروگرام ہے وہ کوئی مورٹل ڈینجر میں نہیں ہے پاکستان کے اندر, میری اسیسمنٹ یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب لیکن سر سے پہلے ٹیکس تو لگیں گے اور منی بجٹ بھی تو آ سکتا ہے, کیونکہ IMF نے کہا ہے کہ 1% بھی شارٹ فال ہوا تو منی بجٹ آئے گا. جی بالکل, وہ تو منی بجٹ تو آپ کو پتا ہر سال آتا ہے, اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. آج تک کبھی کوئی میرا خیال ہے بجٹ ایسا نہیں بنا جس کے کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں کہ منی بجٹ نہ پیش کیا گیا ہو اور بجٹ کے ٹارگٹس ریوائز نہ کیے گئے ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہر سال ہی پاکستان کی وہ ڈاکٹر حفیظ پاشا تو کہہ رہے تھے منی نہیں میکسی بجٹ ہوگا, یہ بہرحال اللہ ہمیں اپنے مان میں رکھے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی, ہم 18 سینٹس پہ بجلی دے رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو, 9 سینٹس پہ وہ دے رہے ہیں, اور پھر جو سولر کو ڈسکریج کرنے کی بات ہو رہی ہے. Why can't we farm our policies in our own interests? Why our hands are tied? سر یہی وہ جو ہم نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز والی پالیسی بنائی ہوئی ہے نا, وہ اصل میں پچھلے میں کہوں گا کہ 3 دہائیوں سے ہماری ڈیولپمنٹ کو اور ہماری ترقی کو روک کے بیٹھی رہی ہے. 3 دہائیوں سے ہم اس پالیسی کے نتیجے میں سفر کر رہے ہیں جو 93 میں بنی تھی, اور میں تو اس پہ متعدد بار بات کر چکا ہوں. اویس لغاری صاحب کا بیان بھی میں نے سنا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جو سولر پروڈیوسر ہیں ان کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور غریبوں کو ان کی وجہ سے بجلی مہنگی خریدنی پڑ رہی ہے, جبکہ دس از ٹوٹلی انکریکٹ. انفیکٹ سولر پروڈیوسر جو یعنی جنہوں نے گھروں میں سولر پینل لگائے ہیں انہوں نے تو آبویسلی ایکسٹرا خرچہ کر کے وہ سارا انفراسٹرکچر لگایا ہے سولر پینلز کا, تو پھر ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اس کی ریکوری بھی کرنی تھی, اسی لیے گورنمنٹ نے ان کو یہ نیٹ میٹرنگ کی فیسلٹی وغیرہ پرووائڈ کی تھی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے سولر پینل کیوں لگا دیے. سولر پینل لوگوں نے اس لیے لگائے ہیں کیونکہ اصل مسئلہ ہے IPPs کی مہنگی بجلی. جب آپ اتنی مہنگی بجلی بیچیں گے ہر کنزیومر کو, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, تو پھر آپ آٹومیٹکلی مارکیٹ سٹرکچر کو ایک طرف جس کو کہنا چاہیے نا لاپ سائڈڈ کر رہے ہیں کہ لوگ سولر پریفر کریں گے, کیونکہ آپ کی جو حکومت سے بجلی آ رہی ہے وہ اتنی مہنگی آ رہی. حکومت سے بجلی سستی ہو جائے تو سولر سارا حکومت نے تو یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ 2 مرحلوں میں نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ تقریباً ختم کر دی جائے گی. ایک تو مرحلہ یہ ہے کہ نئے لائسنس نہیں دے رہی حکومت, وہ بند کرنے جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا ریٹ اتنا کم کر دیا جائے, 6 روپے فی یونٹ تک لایا جائے, جو کہ بجٹ میں آ جائے گا, کہ لوگ جو ہے اس سے ڈسکرج ہوں اور حوصلہ شکنی کی جائے. اور دوسری جانب دیکھا جائے کہ جو سولر کے IPPs ہیں جس میں قائد اعظم سولر پاور پلانٹ ہے, میں نے اس کا ریٹ نکالا ہے, یہ 30 روپے فی یونٹ ہے. ایک جو سولر پاور پلانٹ ہے وہ 31 روپے کا ہے, اور ایک اپالو سولر ہے وہ 45 سے 48 روپے فی یونٹ کا ہے.
تو آئی پی پیز کے سولر پاور سے ہم مہنگی بجلی لیتے ہیں اور یہاں سے 19 روپے کی بجلی لیتے ہیں, اور پھر بھی 400-500 ارب روپے کی جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اس کو ڈسکریج کرنے جا رہے ہیں. یہ اپنے جو سسٹم ہے اس کے نقائص عوام پر کیوں ڈالنا چاہ رہے ہیں سر؟ بالکل آپ نے بڑے اچھے اعداد و شمار پیش کیے. در حقیقت آئی پی پیز کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے اس کے نتیجے میں یہ بجلی مہنگی ہے. اس وجہ سے مہنگی نہیں ہے کہ سولر ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ 31 روپے یا 35 روپے یا 40 روپے کی بجلی پروڈیوس کرے. یہ مہنگی بجلی اسی وجہ سے ہے کیونکہ آئی پی پیز کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہیں کہ انہوں نے یہ کیپٹل ڈالا, ان کو ہم یہ گارنٹیڈ ریٹ آف پروفٹ دیں گے, یہ ہے وہ ہے اٹرم پٹرم, اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے. وہ سولر میں بھی مہنگی ہے, وہ ہائیڈرو میں بھی مہنگی ہے, وہ ہر چیز میں مہنگی ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب واپڈا سے ہم بجلی پروڈیوس ہوتی ہے تو واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو 7 روپے فری یونٹ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کتنی بڑی ڈسکریپنسی دونوں چیزوں میں نظر آتی ہے ہمیں. تو یہ پیورلی ایک کانٹریکٹس کا مسئلہ ہے, ٹیکنالوجی کا ایشو نہیں ہے. اور ان کانٹریکٹس کی وجہ سے ہی جو کنزیومر افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے گھر پہ لاکھوں روپے خرچ کر کے تو پینل لگانے شروع کر دیے. انہوں نے کہا یار اتنی مہنگی بجلی آئی پی پی سے, اس سے تو آپ اندازہ کریں اتنا بڑا پلانٹ ہوتا ہے آئی پی پی کا, بجلی گھر جو ہوتا ہے ان کا, مگر وہ اتنی مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں کہ آپ چھوٹا سا گھر میں یونٹ لگا کے ان سے سستی بجلی بنا سکتے ہیں. اور سولر جو کہ ہر گھر پر لگ سکتا ہے اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر میں ایک کنزیومر ہونے کے حوالے سے اپنے گھر کے چھوٹے سے پلانٹ میں سستی بجلی بنا سکتا ہوں, تو وہ جو اتنی بڑی اکانومیز آف اسکیل استعمال کر کے اتنا بڑا پلانٹ بناتے ہیں آئی پی پی والے, وہ نہیں سستی بجلی بنا سکتے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے پہلا. دوسری بات یہ, میں ابھی چین سے واپس ہو کے آ رہا ہوں, آپ کو بتاؤں کہ چین کے اندر سارے کا سارا پاور انفراسٹرکچر جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں اور اتنی ریپڈ سپیڈ پہ وہ سولر پینلز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں ہر گھر کے اوپر, ہر بلڈنگ کے اندر. انفیکٹ وہ تو اب ایسے سولر پینلز بھی بنا رہے ہیں کہ جو کہ بلڈنگ کی گلاس کا فساد ہوتا ہے, اس کی جو شکل ہوتی ہے سامنے والی, وہ بھی بجلی پروڈیوس کر سکتی ہے. تو یعنی کہ پوری دنیا اب سولر پہ ٹرانزٹ کر رہی ہے اور ہم جو ہے الٹ طرف چلنا شروع ہو گئے ان سے آئی پی پیز کو بچانے کی خاطر. یہ ہے معاملہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, سر سولر پر جو بجلی کا پوٹینشیل ہے وہ 3 لاکھ میگا واٹ بتایا جاتا ہے. اگر 3 لاکھ میگا واٹ سے ہم چند ہزار میگا واٹ جو ہے وہی لے لیں جو کہ ہماری ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے, تو ہم کتنی سستی بجلی عوام کو دے سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی رائٹ. دیکھیں بجلی کی پیداوار از ناٹ دی ایشو. میں بار بار یہ کہوں گا کہ بجلی کی پیداوار کی وجہ سے بجلی کی قیمت اتنی مہنگی نہیں ہے. بجلی کی قیمت مہنگی اس وجہ سے ہے, پہلی بات تو یہ کہ آئی پی پی اس کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہیں اس کی وجہ سے بجلی کی قیمت مہنگی, نمبر 1. نمبر 2, بجلی کی قیمت اس لیے مہنگی ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیکس تو ہم وصول کر نہیں سکتے, تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو بجلی ہے اس کے اندر اپنے ٹیکس شامل کر کے اور زیادہ پیسے ادھر سے کمائیں گے. اور اب کیونکہ جن لوگوں نے سولر پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, اپنے پلانٹ تو نہیں, جو پینل لگائے ہوئے ہیں اپنے گھروں کے اوپر, کیونکہ وہ اتنی بجلی خریدتے نہیں حکومت سے, تو ان کی خواہش یہ ہے کہ آئندہ کسی اور کو یہ لگانے نہیں دینے پینل, تاکہ وہ ہم سے ہماری مہنگی بجلی خریدیں اور اس مہنگی بجلی سے ہم اپنی پبلک ڈیٹ پوری کر کے آئی ایم ایف والوں کو کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے ٹارگیٹ اپنے پورے کیے. کتنی پیتھیٹک اور پور پلاننگ ہے, اندازہ کریں. وقت یہی ہے, سب اکنالج کر رہے ہیں. ابھی آلریڈی آپ کو پتہ ہے 5 آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ بھی ہوئے ہیں. تو ایکچوئل وقت یہی ہے کہ یہ جو 1993 کی آئی پی پی پالیسی اس کو اسکریپ کیا جائے, نئی پالیسی بنائی جائے اور تمام آئی پی پیز کے ساتھ بشمول چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ اور پاکستانی آئی پی پیز کے ساتھ اور حکومت کے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے. ایک اور میں اچھا ڈاکٹر صاحب, میں انڈیا کا مثال دیکھ رہے تھے, وہ تو صرف خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو بینک لون بھی دیتے ہیں, فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں, لگا بھی لیتے ہیں. یہاں پہ 14 روپے بجلی 14 روپے بجلی کم کی مریم صاحبہ نے, سینٹر نے اس کو سکریپ کروا دیا, وہ آئی ایم ایف آ گیا. اب وہ کہہ رہی تھی 1 لاکھ جو ہے, یعنی ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ہو رنز دس کنٹری ڈاکٹر صاحب؟ کنٹری کی اکنامک پالیسی تو آپ کے سامنے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ والے بناتے ہیں, اور انفارچونیٹلی جو ڈیولپمنٹ پالیسی ہے پی آر ایس پی وغیرہ کے علاوہ جو اوور آل اسٹرکچر بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں ہمارے. آپ کے ساتھ کہ یہ ایک اور بھی گیم ہے کیا یا کھیل ہے, 5000 کا نوٹ سکریپ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ کیا ہے, اس سے کیا ہوگا؟ اور یہ آپ جو بات مکمل کریں کہ یہ جو پالیسی ہے کہ کب ہم اپنی باغیں اپنے ہاتھ میں لے پائیں گے؟ تھوڑا سا میں ایڈ کر دیتا ہوں سر. 5000 کا نوٹ جو بات کی ہے قائد صاحب, وہ کرنسی کا نوٹ 5000 کا نوٹ جو ہے
اس کو بند کرنے کی تجویز آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں آئی ہے. محسن عزیز جو سینیٹر ہیں انہوں نے یہ تجویز دی ہے, اور وہاں پر وزیر خزانہ بھی تھے اور ایف بی آر کے چیئرمین بھی تھے. سب کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی ہے کہ کک بیکس کو اگر ختم کرنا ہے, رشوت کو ختم کرنا ہے, تو 5000 کے نوٹ پر پابندی لگا دی جائے. تو ڈاکٹر صاحب اس پر بھی رہنمائی کیجیے گا. میں معافی چاہتا ہوں, میں بھی بیچ میں انٹرجیکٹ کروں. اتنی بڑی تنخواہیں بڑی ہیں ان کو, تو جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ جو ہمارے اسپیکر اور دوسرے لوگ ہیں ان کو تو کروڑے میں تنخواہ لے کے جانی پڑے گی. بہرحال ڈاکٹر صاحب یور کمنٹ آن دس. ہاں جی, پہلی بات مکمل کر لوں, وہ یہی تھی کہ حکومت کی پالیسی صرف اور صرف اس نقطہ نظر سے بنائی جاتی ہے کہ کسی طرح ہم فورن انویسٹمنٹ لے آئیں, اور وہ فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے وہ اتنے گر جاتے ہیں کہ ایسے کانٹریکٹس آفر کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک کی ترقی پر کو نقصان ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ڈی مانیٹائزیشن کا تعلق ہے کہ وہ 5000 روپے کے نوٹ کو ڈی مانیٹائز کرنا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے سوچ یہی ہے کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بوریاں بھر کے پیسے کی لے کے جاتے ہیں, تو اگر وہ 5000 روپیز کا نوٹ ختم کر دیں گے تو بوریاں بڑھ جائیں گی, تو اس کی وجہ سے انکنوینئنس کی وجہ سے شاید کرپشن ختم ہو جائے. مگر کرپشن کے پاس ہم بڑے انوینٹیو ہیں. کرپشن کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے مختلف طریقے ہیں. مثال طور پہ ہم کہیں پہ گھر بنا کے کسی کو دے دیتے ہیں کہ یہ جی ہم نے آپ کو گفٹ کر دیا. ہمارے پاس اتنے طریقے ہیں کہ اس سے مائی لاسٹ کوسچن ٹو یو سر, یہ بتائیں کہ پی آئی اے بڑی اچھی ایک زمانے میں ہمارے اس میں پبلک سیکٹر میں چلتی تھی. دنیا میں کیا زیادہ تر ایئر لائن جو ہیں وہ پرائیویٹائزڈ ہیں یا ریاستوں کے کنٹرول میں ہیں, اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کس طرح سے یہ جو پرفارم کر رہے ہیں؟ ماڈل کون سا ہے دنیا میں مستعمل؟ جی ہمارے خطے کے اندر جو زیادہ تر کامیاب ایئر لائنز ہیں وہ در حقیقت اسٹیٹ اونڈ ایئر لائنز ہیں, اور وہ زیادہ تر ہیں مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز, جس طرح ایمریٹس اس کے اندر شامل ہے, سعودی عربیہ کی ایئر لائن شامل ہے, اینڈ سو آن. یہ جو ایئر لائنز ہیں یہ ایک طرح سے جو ریاست ہے ان ایئرپورٹس کو بھی اور ایئر لائنز کو بھی اتنا سبسڈائز کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ریجن کے اندر جو پرانی ایئر لائنز تھیں ان کو بڑا نقصان ہوا ہے, اور اس میں جو اوپن اسکائی پالیسی اپنائی گئی تھی اس سے اور زیادہ نقصان ہوا. اسی وجہ سے ایئر انڈیا کو بھی انہوں نے پرائیویٹائز کیا, کیونکہ ان کو بیسکلی گلف کی جو ایئر لائنز ہیں ان سے نقصان ہو رہا تھا, کیونکہ گلف کے پاس آئل ہے, تو آئل سے وہ اپنی. ڈاکٹر صاحب یہ اوپن اسکائی پالیسی کیا تھی, ذرا بتائیے گا عام آدمی کے لیے. اوپن اسکائی پالیسی یہی ہے جی کہ پرانے زمانے میں اوپن اسکائی پالیسی سے پہلے پاکستان کی جو ایئر سپیس ہے اور پاکستان سے جو فلائٹیں وغیرہ جانی ہوتی تھیں وہ ان کے اوپر پی آئی اے کی بیسکلی ایک قسم کی مونوپلی ہوا کرتی تھی, اور اگر کوئی دوسری ایئر لائن آتی جاتی تھی تو وہ پھر پی آئی اے کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑتا تھا, اینڈ سو آن سو فورتھ. اوپن اسکائیز پالیسی یہ تھی کہ جی اب اس طرح کے کوئی ریگولیشن نہیں رہے گی, کوئی بھی ایئر لائن جو ہے وہ آپ کے اگر چاہے تو آپ کی ایئر سپیس کو کمرشلی. تو یہ جینیس کس کا تھا, کون تھا وہ جو اتنا جو عظیم فیصلہ کیا جنہوں نے لوگوں نے اوپن اسکائی پالیسی؟ یہ سارے فیصلے جی ڈاکٹر صاحب, جی یہ سارے فیصلے 1990 کی دہائی میں ہوئے تھے. اس زمانے کی دونوں حکومتیں یعنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی, دونوں جو ہیں ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہی تھیں. آئی پی پی پالیسیز, اوپن اسکائی پالیسیز, ریکو ڈیک وغیرہ, فارن انویسٹمنٹ لے کے, اور نیو لبرلزم کا دور تھا, پرائیویٹائزیشن. ڈاکٹر صاحب, it is always a great honor to have you on the show.